نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. میرے محترم ناظرین کرام، آج 26 جنوری 2021 ہے. آج ہی کی تاریخ میں آزاد ملک کا آزاد آئین کے نفاذ کا اعلان کیا گیا. ہندوستان کے اندر سال میں 2 مرتبہ 2 دن ہندوستان کے ہر شہری ہر باشندہ خوشیاں مناتے ہیں. پہلا 15 اگست کو، دوسرا 26 جنوری کو. یہ ہندوستان جب 1947 15 اگست کو آزاد ہوا تو ٹھیک 15 دن یعنی 29 اگست کو دانشوران قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ بات طے کیا کہ آزاد ملک کا آزاد آئین بننا چاہیے. تو اسی لیے کہ جمہوری بنیادوں پر آئین ساز اسمبلی کے ذریعہ دستور و آئین کی تشکیل کا کام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں شروع ہوا، جو 7 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تھی. اس کے سردار انہی کو بنایا گیا تھا، جو مسلسل 2 سال 11 مہینہ 18 دن کی محنت اور لگن سے ایک مسودہ تیار ہوا. اس مسودہ اس قانون کو جو تقریباً 395 دفعات 7 شیڈول تھے، لیکن وقتاً فوقت اس میں ترمیمیں ہونے کے نتیجے میں اب یہ آئین 404 دفعات اور 9 شیڈول پر مشتمل ہے. یہ کمیٹی جو تشکیل دی ہوئی تھی، ان 7 لوگوں نے 395 دفعات 7 شیڈول جو آج 404 دفعات اور 9 شیڈول پر مشتمل ہے تیار کیے. تو مسودہ اس وقت کے جو پارلیمنٹ ممبران تھے، تقریباً 450 یا 425 تھے، ان کے سامنے یہ مسودہ پیش کیا گیا. ہر ایکٹ پر، ہر دفعہ پر بحث کی گئی. بحث کرنے کے بعد سبھوں نے اس پر اتفاق رائے ظاہر کر کے اس کو قانون مان لیا اور 26 جنوری 1950 کو سب سے پہلا اس کے نفاذ کا حکم کیا گیا. 1949 ہی میں تیار ہو چکا تھا 26 نومبر کو، لیکن اس کے نفاذ کا حکم 26 جنوری 1950 کو کیا گیا. بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب غیر ہمارے خاص نوجوان طبقے پر، خاص سمودائے پر یہ الزام لگاتے ہیں ملک کی آزادی کا، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کیا ان کو آزادی یاد آتی ہے، لیکن یہ یاد نہیں کہ کن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کیا، اس آزادی کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے. کیا معلوم نہیں 1857 کے جنگ کن لوگوں نے لڑی؟ کیا معلوم نہیں ہے کہ مسلم رہبران اپنے سروں کو کس طرح آزادی کے لیے کٹوا دیے؟ 1957 کے جنگ میں 80 ہزار علماء کرام کو درختوں پر کاٹ کر لٹکایا گیا. مسلم صحافیوں کو قتل کیا گیا، مسلم لیڈران کو قتل کیا گیا. آج جو جمہوری ملک ہمارے سامنے موجود ہے، انہی لوگوں کی قربانیوں کو آج
کہ گمراہ لوگ خود گمراہ ہے اور ہندوستان کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے، اور جنہوں نے قربانی دی اس ملک کو آزاد کیا تو ان کے خون کو پانی سمجھ کر ان کو بدنام کر رہا ہے۔ کیا معلوم نہیں ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو 1786 میں پیدا ہوئے، 6 مئی 1831 کو مارکا بالا کوٹ میں 600 رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہے سید الملت مولانا محمد میاں دیوبندی 1930 سے 1975 تک اس ملک کی آزادی لڑ کر اس دیش سے رخصت ہو گئے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے مہاتما گاندھی جو 1869 میں پیدا ہوئے، 1948 میں ان کو انہی ملک کے غدار لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، جن کا اصل نام موہن داس کرم چند گاندھی ہے۔ ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ جب مسلم اور ہندو میں نہ اتفاقی تھی، ایک خاص طبقے کے لوگ نفرت کے بیچ ہو رہے تھے، انگریز جو پالیسی اختیار کر لیا تھا ہندو مسلم میں پھوڑ ڈالو راج کرو، مہاتما گاندھی نے ان کے پالیسی کو ختم کیا۔ یقیناً مہاتما گاندھی کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑے کردار ہے ان کا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کو ایک ساتھ کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے آگے بڑھا، اس ملک کو آزاد کروایا۔ کیا ان کے علاوہ مسلم میں مولانا عبدالعزیز ان کو یاد نہیں ہے؟ مولانا شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہیں ہے؟ کیا ان کو مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو 1871 میں پیدا ہوئے تقریباً، اور انہوں نے اس ملک کی آزادی کے خاطر 2 مرتبہ جیل میں گئے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آزادی کے سلسلے میں 8 سال فرنگی جیلوں میں گزار؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزوں کے قدم ہندوستان میں مضبوط ہونے لگا تھا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 1857 کی جنگ آزادی میں لڑی گئی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو سپہ سالار مقرر ہوئے تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی مقرر ہوئے تھے، یہ سہارنپور کے جیل میں قید کر دیے گئے۔ کہ ان کو معلوم نہیں ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو 1789 سے 1831 تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے تھے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، 1831 میں بالا کوٹ میں جامع شہادت نوش کیا۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ 1851 میں جو پیدا ہوئے، 1920 میں اس ملک کی آزادی کے خاطر برطانوی حکومت کے سامراج کے خلاف تحریک ریشمی رومال کے بانی تھے۔ انہوں نے اس ملک کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی۔ اس ملک کی آزادی کے خاطر مالٹا کے جیل میں، مالٹا کے جزیرے میں قید رہے۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہے مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کے سب سے پہلا شکشا منتری تھے؟ بات وہ نہیں ہے جو اس ملک کے مجاہدین کون ہے، بات یہ ہے ہندو مسلم کے ووٹ ڈال کر کے اس ملک کی جو آزادی میں جن لوگوں نے اپنا خون بہایا، ان کے خون کو بھلا کر کے آپس میں نفرت کے بیج ڈال کر کے اپنا پالیسی اختیار کر کے اس ملک کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آزاد ملک جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، اگر اس کے اندر 4 چیزیں جو جمہوریت کا ستون ہے اگر ختم ہو جائے تو جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 پارلیمنٹ ہے، نمبر 2 میڈیا ہے، نمبر 3 عدلیہ ہے،
اور نمبر 4 انتخابات ہیں۔ اگر یہ چاروں کے چاروں جمہوری ملک میں نہ ہو تو جمہوری ملک کہنے کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ آج جانتے ہیں پارلیمنٹ میں کن لوگوں کی حکومت ہے؟ پارلیمنٹ میں ایسے بھی بل پاس ہو جاتے ہیں جس سے پورے ہندوستان کے عوام ناراض ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ میڈیا جن کا کام یہ تھا کہ غلط میسج سے عوام کو آراستہ کیا جائے، آگاہ کیا جائے، لیکن یہ میڈیا عوام کے ذہن کو خراب کر کے اس ملک کے غدار کو ایک راستہ دکھلاتا ہے۔ کیا اس ملک کے عدلیہ بھی اس سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں؟ سب جگہ تھک کر کے جب عدلیہ پہنچتے ہیں تو یہاں بھی ان کی مایوسی ہوتی ہے۔ کیا یہ معلوم نہیں ہے اس ملک کی انتخابات جن کو عوام چنتی ہے، اس انتخابات میں بھی کیسی دھاندلی ہو رہی ہے؟ ہم کو یاد ہونی چاہیے کہ جب اس ملک کی جو سب سے بڑی جمہوریت ہے، اگر یہ 4 چیزیں زندہ نہ رہی یقیناً یہ ملک خطرے میں ہے اور ہمیشہ یہ ملک پیچھے کو دھیرے لینے کے کام کر رہا ہے۔ اگر ان چیزوں کو یعنی 4 چیزوں کو جو ہم نے ذکر کیا، پارلیمنٹ، انتخابات، میڈیا، عدلیہ، اگر یہ چاروں چیزیں اپنی ذمہ داری کو سنبھال لے تو کوئی مائیکا لال اس ملک کو پیچھے ڈھکیلنے والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خاص طور سے نوجوانوں کو مسلمان کی جو تاریخ ہے یہ سمجھنی چاہیے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ ملک کس کا تھا؟ اس ملک کو سب سے پہلے والا حاصل کرنے والا شخص کون تھا؟ اس ملک پر حکومت کس کی تھی؟ جب ایک مسلمان بادشاہ تھے، انہی لوگوں سے ملک چھینا جا رہا تھا، تو بتائیے سب سے پہلے کون خون بہیں گے؟ جس کی حکومت تھی وہ خون بہیں گے یا دوسرے بہیں گے؟ اس لیے ہمیں ضروری ہے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرے، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھے۔ اس ملک کو آزادی کی خاطر سب سے پہلے علماء نے اپنے گردن کٹوائے ہیں۔ انگریزوں کی تاریخ میں ملتی ہے کہ ہزاروں کو ہزار مدرسہ اس ملک کی آزادی کی خاطر شہید کر دیا گیا، بلڈوزر چڑھا دیا گیا، ہزاروں علماء کو درختوں پر پھانسی لٹکا دیا گیا، سوگر کے کھار میں لپیٹ کر دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اس طریقے سے ہمارے نوجوان آج اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا کر خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم سبوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔